آج ہم تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے حق اور انصاف کے لیے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کر دی، مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، فضائل، کردار اور شہادت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھی۔ حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور امام حسن سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ متعدد احادیث میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ الفاظ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل کی۔ آپ نے اپنے نانا جان کے اخلاق، صبر، عبادت اور انسانیت سے محبت کو قریب سے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ نے اہم خدمات انجام دی۔ بعد ازاں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مختلف معاملات میں ان کے ساتھ رہے۔ آپ بہادری، علم، عبادات اور سخاوت میں نمایاں تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار تھے۔ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ کئی مرتبہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں تک کھانا اور ضروری سامان پہنچاتے، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ ہونے دیتے۔ سن 60 ہجری میں ایک اہم موڑ آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے یزید حکمران بنے۔ یزید نے مختلف علاقوں سے اپنی بیعت لینے کی کوشش کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں احتیاط اور غور و فکر کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ امت کی بھلائی اور اسلامی اصولوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے شمار خطوط لکھے اور درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی قیادت قبول کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں سیاسی حالات بدل گئے اور بہت سے لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا گیا۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ واپس لوٹ جائیں، لیکن آپ نے حق اور اصولوں کی خاطر اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آخر کار 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ مقام موجودہ عراق میں واقع ہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ دوسری جانب ایک بڑا لشکر موجود تھا۔ حالات دن بدن سخت ہوتے گئے۔ پانی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک خون زیری سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ نے مختلف تجاویز پیش کیں تاکہ جنگ نہ ہو، مگر حالات اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ تصادم سے بچنا ممکن نہ رہا۔ 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک دن ثابت ہوا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں نے بھی عظیم قربانیاں دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دیگر عزیزان اہل بیت نے راہ حق میں جانیں قربان کی۔ شدید پیاس، تھکن اور مصائب کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ آپ کے چہرے پر صبر اور اللہ پر توکل نمایاں تھا۔
آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ حق، عدل، صبر اور اصولوں کی خاطر دی جانے والی ایک عظیم قربانی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ظلم، ناانصافی اور باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے صبر، استقامت اور کردار کی طاقت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سکھایا کہ عزت کے ساتھ جینا اور حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ کو محبت، احترام اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی عبادت، اخلاق، علم، صبر اور قربانی کا روشن نمونہ ہے۔ کربلا کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ حق اور سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔